وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال پرسنل میں کسی بھائی نے بھیجا ہے جواب دینے کے لیے کہ یہ جو لوگ ہیں مسلک پرست ہیں، کلمہ گو ہیں، کیا ان کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سلام سلامتی کی دعا ہوتی ہے، اور مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی ایمان نہ لائے اس کے لیے سلامتی نہیں ہے، تو ان کو ہدایت کے معنوں میں سلام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم کا یہاں یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تب سلامتی ملے گی۔ اور جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جن کے عقیدے کے اندر شرک آ جاتا ہے ان کو اپنا امام تو نہیں بنایا جا سکتا، چاہے کتنا ہی وہ کلمہ پڑھے۔ مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بے شمار لوگ ہیں، اکثریت لوگوں کی ہے کہ وہ ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو شرک کرنے والے کو، جس کے اندر بال برابر بھی شرک ہے، چاہے وسیلے کا شرک ہے، چاہے پکاروں کا شرک ہے، نظر و نیازوں کا شرک ہے، واسطے وسیلوں کا شرک ہے، رکوع اور سجدے کا شرک ہے، جمہوریت کا شرک ہے، تعویذ گنڈے کا شرک ہے، پیری مریدی کا شرک ہے، وطن پرستی کا شرک ہے، جو بھی شرک ہے، مسلک پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے آپ اگر صلاۃ ادا کریں گے، اس کو امام بنائیں گے، تو یہ اللہ کے وقار کو بہت زیادہ چیلنج کرنے والا انداز ہے۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا امیر جماعت بنائے، ایسے سارے اللہ کی کتاب کے کافر ہیں۔ ان کو کافر کہنا ہے، ان کو کافر کہنا ایمان کا حصہ ہے۔ کافر سمجھنا بھی ہے، سمجھنا تو لازمی ہے، یعنی یہ آخری درجے کا ایمان ہے۔ جو ان کو کافر مشرک سمجھتا ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں پا رہا ہے، ڈرتا ہے، دل میں سمجھتا ہے ان کو، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ آخری درجے کا ایمان ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی ان کو جو مومن سمجھتا ہے، مسلک پرستوں کو، قبر کے پجاریوں کو، گنبد کے پجاریوں کو، واسطے وسیلے چاہے وہ اس طرح مانگیں یا اللہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یہ بھی شرک ہے، یہ وسیلے کا شرک ہے۔ اور یا فلاں کے صدقے، اس طرح کے جو الفاظ یہ بولتے ہیں شرک کرنے والے، اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، یہ غلیظ ترین شرک ہے۔ اور جو یہ چاہے 11ویں کی نظر و نیاز کریں، چاہے میلادیں کرائیں، چاہے 10 محرم کے شربت ہوں، یا کنڈے ہوں، یا بی بی کی سینک ہو، اور یہ جتنے اس طریقے سے یہ شرکیہ چیزیں ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، بکرے چڑھانے والے، چھترے چڑھانے والے، دیگے چڑھانے والے، امام اور باٹی والی سرکار، اور سیون شریف، گولڑا شریف، پیر صاحب کی پنڈیاں دبانے والے، کوئی بھی کسی طرح کا بھی شرک ہے کسی کے اندر، اگر اجرت کو جائز سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور کوئی بھی حرام چیز جب ہوتی ہے تو وہ یا تو شرک والی حرام ہوتی ہے یا عمل والی حرام ہوتی ہے۔ جس طرح شراب ہے، یہ عمل والی ایک حرام چیز ہے، اگر کوئی اس کو پیتا ہے ناجائز سمجھتا ہے تو یہ حرام پیتا ہے، اور اگر اس کو جائز سمجھتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، شریعت سازی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ اجرت کو جو جائز کہتے ہیں یہ شریعت سازی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جس طرح سلام کا معاملہ ہے تو ان کو ہم نے سلام ہر اس آدمی کو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور جو آپ کی کٹر قسم کا مخالف نہیں بن جاتا۔ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات مانتے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے ہیں، کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ مانتے بھی نہیں ہیں اور جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جس طرح یہ مولوی اور پیر خاص کر ہوتے ہیں۔ ان میں بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ زیادہ سختی کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں ابو جہل کی طرح، پھر کچھ منافق ہوتے ہیں۔ منافقین کا تو خیر پتہ نہیں چلتا، ان کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے، ان کی ہمدردیاں مخلص مومنوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، کافروں مشرکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں مومنوں کی ٹانگیں کھینچنے کا اور مومنوں کو آپس میں لڑانے کا، تو وہ منافق ہوتے ہیں۔ پر وہ ان کا ظاہری شرک نہیں ہوتا ہے، تو ان کو آپ ابھی آپ پہچان سکتے ہیں لیکن اب ڈائریکٹ اس کو منافق نہیں کہا جا سکتا، یا ہاں 4 باتیں اگر اس کے اندر آ جائیں تو پھر تو بالکل پکا منافق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب عہد و پیمان کیے جائیں پھر توڑ دے، عہد و پیمان توڑ دینے والے ہوتے ہیں، اور پھر بھی جب بھی بولیں جھوٹ بولیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ منافق۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جھوٹے خود ہوتے ہیں،
الٹا مومنوں کو اور مخلص مومنوں کو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، یہ الٹی بات کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے۔ اور اگر چوتھی بات بھی آ گئی کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے سخت لہجے کے اندر بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نفرت کے ساتھ گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آخری درجے کی گالی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی گالی دیں چاہے بڑی گالی دیں، کوئی ہلکی گالیاں دیتے ہیں، کچھ ذرا بڑی دیتے ہیں، کچھ بہت بڑی دیتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے اس کا ظرف کا معاملہ ہے، تو یہ تو پھر پکے منافق ہیں۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ یہ دعوتی دور ہے، اس کے اندر بہت ہی خلوص کے ساتھ اس حوالے سے یہ بھی ایک بات آج ساتھی سن لیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ یہ سلام کرنا، ان کو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کاروباری لین دین ہے، اس کو تو بڑھ بڑھ کے سلام کرتے ہو کہ کہیں کاروبار کے اندر فرق نہ آ جائے، اور میں اللہ کے دین کے لیے جب میں دین کی دعوت دے رہا ہوں میں ان کو سلام کرتا ہوں تو تم اعتراض کرتے ہو۔ تو اس سلسلے میں بھی محمد حنیف کا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا اس معاملے میں بھی، یہ بھی سلام کرنے کے اس طریقے سے قائل نہیں تھی، اصل میں فہم نہیں ہے، اصل میں فہم نہیں ہے، تو یہ معاملہ ان کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔